بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے 24 مارچ اور دن ہے اتوار کا۔ ناظرین، شیر افضل مروت صاحب جو کہ خبروں میں کافی رہتے ہیں، ان کی ایک تقریر وائرل ہوئی ہے KPK ہاؤس میں، جس پہ آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں پر جتنے بھی سیاسی مقدمات قائم ہوئے ہیں، ان پہ ایک کمیٹی قائم ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وہ کمیٹی قائم کی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ جتنے بھی سیاسی مقدمات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا کے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وزیر قانون آفتاب عالم صاحب، انہوں کے مطابق جو کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ IG خیبر پختونخوا ہوں گے۔ وزیر قانون آفتاب عالم کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے سیاسی رہنماؤں پہ جتنے بھی جعلی مقدمات ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے کمیٹی قائم کی ہے۔ ناظرین، جب یہ جب یہ جعلی مقدمات ختم ہو جائیں گے تو وہ تمام سیاسی رہنما اپنی سیاسی سرگرمیاں بخوبی سر انجام دے سکیں گے، جن میں خاص طور پر مراد سعید صاحب ہیں، جو کافی عرصے سے رو پوچھ تھے، وہ بھی اپنی سیاسی سرگرمیاں بخوبی انجام دے سکیں گے۔ مراد سعید صاحب وہ سیاسی رہنما ہیں جن سے کافی سیاسی جماعتوں کے سیاسی رہنماؤں کی کانپیں ٹانگتی ہیں۔ ناظرین، کل 23 مارچ کا دن گزرا ہے، جس میں کئی اہم پیش رفت ہوئی ہیں، جن میں کچھ لوگوں کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ پتہ نہیں ایوارڈ نے ان کو نوازا ہے یا انہوں نے ایوارڈ کو نوازا ہے۔ ان میں جگن کاظم صاحبہ ہیں، ان کو فن میزبانی اور بہترین اداکاری میں گراں قدر خدمات پر ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ جو جگن کاظم صاحب ہیں وہ محسن نقوی کے کافی قریب ہیں۔ اس کے علاوہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو ان کی بھی خبریں کافی رہتی ہیں کہ وہ شہباز شریف کے بہت قریب ہیں، انہیں بھی نوازا گیا ہے صدارتی ایوارڈ سے۔ اس کے علاوہ سہیل وڑائی صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بہت بڑا سرنڈر کیا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کو دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو سیاسی قتل کرنے کی بات کی تھی، خان صاحب کے قتل کی بات نہیں کی تھی۔ ناظرین، پچھلے 2 سالوں میں یہ پورا سسٹم عمران خان کے سیاسی قتل کرنے میں مصروف ہے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ بجائے عوام کو ریلیف دینے کو یہ عمران صاحب کو گرانے میں لگے ہوئے۔ ناظرین، یہ جو حکومت ہے یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ جب فارم 45 پہ نہ جیت کے آئے ہو تو اتنی مضبوط حکومت نہیں ہوتی۔ رانا ثناءاللہ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ وہ وزیر خزانہ اور جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، ان کو بھی وہ اون کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی ہیں، بلکہ یہ آپ سب کو پتہ ہے وہ کہ انہیں کدھر سے اتارا گیا ہے۔ اب ہم 30 مارچ کو جو پاکستان تحریک انصاف نے انتظامیہ کو درخواست کی تھی، جو انہوں نے مسترد کر دی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کی 30 مارچ کی درخواست مسترد کر دیا۔ انہوں نے اس کی کافی ریزنیں دی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس میں ایک جو مین وجہ ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جی 23 مارچ کا گزرا ہے، باہر سے دوسرے ملکوں سے عملے آئے ہوئے تھے بندے، تو وہ انہوں نے ابھی جانا ہے، چند ہفتے لگیں گے۔ تو اس پہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے اس میں جلسہ لازمی ہوگا، اجازت ہمیں ملے یا نہ ملے، قافلے لازمی اکٹھے ہوں گے۔ اب آر ہوگا یا پار ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے کہ اگر اب ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملی تو وہ دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو لوگوں کو پہلے اٹھایا جاتا تھا، جیلوں میں بند کیا جاتا تھا، ان پہ مقدمات قائم کیے جاتے تھے،
تو اب پاکستان تحریک انصاف میں بھی کافی بے چینی پائی جاتی ہے کہ اگر اب ہمیں اجازت نہ دی گئی تو ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اب ہم جو شیر افضل مروت صاحب کا بیان تقریر وائرل ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب نے خوفناک بغاوت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس زندگی سے اچھی موت ہے جو فی الحال ابھی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 30,000 جوان چاہیے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ چوری کرنے والے آپ کے قدموں میں ہوں گے یا نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت آپ کا لیڈر ناجائز کیسوں میں جیل میں بند ہے، وہ نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے صرف 6 گھنٹے دے دیں، میں سب کچھ بدل کے رکھ دوں گا، اپنی تمام کامیابی حاصل کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 30 مارچ کو نکلو کیونکہ ہم پہ ابھی بھی سیاسی مقدمے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ویسے کیونکہ ابھی حالات اس لیے بھی خطرناک نظر آ رہے ہیں کہ اسپیکر جو ایاز صادق صاحب ہیں انہوں نے کوئی اٹارنی جنرل صاحب سے کنفرم کرنے کے لیے کوئی شاید کوئی لیٹر وغیرہ لکھا تھا کہ کیا یہ سنی اتحاد کونسل جو ہے یہ پارلیمانی پارٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ جو سینٹ انتخابات آ رہے ہیں 2 اپریل کو، تو یہ ممکن ہے اس سے پہلے جو اٹارنی جنرل صاحب کوئی اسپیکر کو سمری بھیج دیں سینٹ کے انتخابات سے پہلے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، کیونکہ انہیں جو مخصوص نشستیں بھی اسی وجہ سے نہیں ملیں۔ ویسے تو جو پشاور ہائی کورٹ کا ہے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا اس بارے میں، جو پٹیشن انہوں نے دائر کی تھی اپنی مخصوص سیٹوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے، سنی اتحاد کونسل نے صرف جو مسترد ہونے کی جو جج صاحبان نے صرف زبانی ہی کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک 5 ججوں میں سے کسی کا کوئی بھی ریٹن طور پہ نہیں آیا۔ تو اسی لیے یہ پینڈنگ بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ پٹیشن آگے لے کے جانی ہے سپریم کورٹ میں بھی۔ تو یہ جو آگے شیر افضل مروت صاحب کا پہلے یہ بھی بیان آیا تھا کہ ہمارے 40 سے 45 ایم پی اے کا کوئی بلاک مان رہا ہے یہ پنجاب سے، تو وہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں آزاد حیثیت میں اگر انہیں آزاد کر دیا جائے، پارلیمانی پارٹی تسلیم نہ کیا جائے، تو یہ سب جو سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں تو یہ آزاد ہو جائیں گے۔ خاص طور پہ پنجاب اور وفاق میں، چلو خیبر پختونخوا میں تو پھر بھی وہ مضبوط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سیٹیں پنجاب سے لے جائیں گے سینٹ کی ساری۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا نا کہ 2 سیٹیں لے لیں یہ سنی اتحاد والے، کہ وہ انہوں نے آفر دی ہے۔ چلیں دیکھیں خیر کیا بنتا ہے اس سلسلے میں۔ باقی ابھی تک یہ فل ڈوز دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ پھر تو ان بلہ چھین لیا، انتخابی نشان انہیں تمام رہنماؤں پہ پرچے کٹ گئے، وہ اپنی انتخابی مہم نہیں کر سکے، الگ الگ انتخابی نشان ہو گئے، تو مخصوص نشستیں نہیں دے گئیں۔ اب سینٹ انتخابات کی باری ہے تو ظاہر ہے وہ بھی تو ان سے چھینیں گے نا، اب اتنی آسانی سے تو نہیں نا سینٹ میں سیٹیں دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو۔ بس ان قریب ہی پتہ چل جائے گا، زیادہ دور تو نہیں ہے کیونکہ 2 تاریخ بھی قریب ہی ہے، 1-2 روز میں کھل جائے گا اس کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہونا ہے اس بارے میں۔ ناظرین، خان صاحب نے بھی جیل سے کچھ حکم جاری کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ احتجاج کی طرف جائیں، احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لاتوں کے جو بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، فیصلے اب سڑکوں پر بھی ہونے چاہیے۔ تو خان صاحب تو پہلے ہی اپنی پارٹی کو اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کھل کر احتجاج کریں۔ ہو سکتا ہے خان صاحب 1-2 روز میں یہ حکم کر دیں کہ جو تمام سیاسی رہنما ہے جو رو پوچھ ہے جو نہیں سامنے آ رہے وہ باہر آ جائیں، اب احتجاج کریں۔ ہو سکتا ہے ابھی تو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پہ بھی دباؤ بڑھا جائیں تاکہ ہمارے حق میں فیصلے آئیں، کیونکہ پاکستان کو خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کوئی ریلیف نہیں خاص حاصل ہوا ابھی تک۔
کیونکہ جو عمر فاروق صاحب ہیں وہ مہینہ مہینہ تو فیصلے ہی محفوظ رکھتے ہیں، جو کہ ایک دن میں فیصلہ آنا چاہیے جن کا، تو ادھر دوسری طرف کیس کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے لیکن ان کے پاس ابھی محفوظ ہی پڑا ہوتا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس نہیں کیا جا رہا، جب تک نہیں کیا جاتا تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ 200 سے زیادہ سیٹیں ہیں جو وفاق میں اور پنجاب میں جو یا سندھ میں بھی ہیں، کراچی میں خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ وہ ہم سے چھین لے گئی ہیں، لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ قانون میں رہ کر احتجاج کرنا ہے، یہ قانون سے باہر نہیں جانا۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں احتجاج بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک دوبارہ پھر وہ بلے کا نشان نہیں الاٹ کیا گیا، کیونکہ جو الیکشن کے چیئرمین ہیں الیکشن کمیشن کے سلطان سکندر راجہ صاحب، وہ بھی غیر ملکی دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، اس میں بھی پتہ نہیں کون سی حکمت ہے، تو دیکھیں اب وہ واپس بھی آتے ہیں یا نہیں آتے۔ چلیں خیر، چل ناظرین بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، مہربانی ہوگی